برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ قرآن میں آئے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا، پورا واقعہ قرآن میں آئے تو حدیث میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو جب علم ہوا کہ غزوہ خندق کے موقع پر لشکر آ رہا ہے تو انہوں نے بھی یہی کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں ہر موقع پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف مینس پر بلیف رکھتے ہیں، جو مٹیریلسٹک اپروچ رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ صرف میرے زور بازو کی بنیاد پر ہے، جو کچھ ہم نے کمایا ہے وہ میں نے اپنی نالج، جیسے کہ قارون نے کہا تھا نا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو کچھ خزانہ ہے، یہ جو کچھ مال دولت ہے، یہ میں نے اپنے زور بازو سے کمایا ہے۔ اور دوسری طرف قرآن نے کوٹ کیا سلیمان علیہ السلام کو کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا کیا ریئیکشن تھا کہ ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل اور یہ سب میرے رب کی عطا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، یہ چیز بہت آپ کہہ لیجیے اہم بھی ہے اور برکت کا سبب بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ملتی ہے اللہم ھذا الجہد وعلیک التکلان، یعنی اے اللہ یہ میری جہد ہے، یہ میری اسٹرگل ہے، میری جدوجہد ہے اور آپ پر بھروسہ ہے۔ یعنی انسان اپنا جو کام کرنے کا ہے وہ سارا کا سارا کام کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ اور جو دوسرے اپروچ رکھتے ہیں مینس پر، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، یعنی ہم ہی رائی ہیں، ہم ہی پہاڑ ہیں، ہم ہی ذرہ ہیں، ہم ہی 30 مار خان ہیں، سب کچھ ہیں۔ ایسا نہیں، ہمیں اپنا کام کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ یعنی بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرنا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا حضور فرما رہے ہیں یہ میری اسٹرگل ہے اور پھر اس کے بعد آپ پر بھروسہ ہے۔ اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تم کو رزق ملے گا۔ کیسے رزق ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی پرندے کی کہ پرندے کو دیکھو، پرندے کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، چاہے چرندے ہوں، پرندے ہوں، درندے ہوں، انسان ہوں، جنات، سب کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتے ہیں۔ لیکن پرندے کیا کرتے ہیں؟ پرندے اپنے گھونسلے کے اندر بیٹھ کے نہیں رہ جاتے ہیں، پرندوں کا جو کام ہے کرنے کا وہ یہ کہ وہ نکل پڑتے ہیں، صبح کو رزق تلاش کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو واپس آ جاتے ہیں اور جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے سے اگر آپ بھی پرندوں کی طرح کریں، یعنی اپنا جو کام کرنے کا وہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا۔ یہ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کا مطلب بھی سمجھایا ہے۔ یعنی توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، توکل کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسباب کو چھوڑ دیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ایگزام ہے ہمارا، ہم پریپریشن نہ کریں اور یہ کہ پاس ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر رہے ہیں، تب نہیں، آپ کو اپنا کام کرنا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ نے ظاہر لکھ دیا ہے، مل کر رہے گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور قرآن میں بھی یہی کہا گیا کہ آپ جب نماز پڑھ لیں فانتشروا فی الارض، پھر آپ زمین میں پھیل جائیے اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کیجیے۔ ایک بار ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور قال رجل یا رسول اللہ اعقلوا وتوکلوا او اطلقوها واتوکلوا، کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو اونٹ ہے اس کو ہم چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ بھروسہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، پروٹیکٹ کرے گا، یا یہ کہ اس کو پہلے ہم باندھیں پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں؟ تو حضور نے فرمایا اعقلها وتوکل، پہلے آپ کو باندھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب وہ پریگننٹ ہوئیں تو ایک درخت کے نیچے گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ
کہ کھجور کا جو تنا ہے اس کو حرکت دو تو تر و تازہ آپ کو کھجوریں کھانے کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ تو بغیر اس کے بھی کھجوریں ان کی گود میں ڈال سکتا تھا، آ سکتی تھیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کا رزق جو ہے نا وہ درخت پر آ چکا ہے، اب آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور وہ کیا کرنا ہے؟ وہ آپ کو حرکت دینا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کے بغیر بھی دے دے گا۔ یعنی مریم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہی ہے کہ جب وہ چھوٹی تھیں تو بے موسم کے پھل ان کے پاس آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے دے دیں، یہ اس پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ وہ اسباب کے ساتھ جوڑ کر ہی چیزوں کو عطا کرتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، عادت ہے۔ تو سنت اور عادت یہی کہ آپ اسباب اختیار کیجئے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ یعنی ایک طرف اسباب اور دوسری طرف یہ کہ آپ بالکل سست بن جائیں، کاہل بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل۔ عاجزی سے اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور سستی اور کاہلی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یمن کے کچھ لوگ ہیں، اور ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ مسجد کے اندر تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور آپ کا کیا سورس ہے، انکم، کیسے اپنا نظم چلاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نحن المتوکلون، ہم لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں، بل انتم المتآکلون، تم دوسروں پر بوجھ بننے والے لوگ ہو۔ یعنی ظاہر ہے جب آپ کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے اور آپ کچھ کر نہیں رہے ہیں اور آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں، تو آپ اللہ پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، آپ دوسرے لوگوں پر بوجھ بن رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی پہلے زمین میں بیج ڈالتا ہے، پھر اللہ بھروسہ کرتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، پھر اللہ بھروسہ کرتا ہے۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو حقیقت میں آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں۔